السلام علیکم. آئی ایم ہیئر اگین. کلاس 6 آج ہم اسٹارٹ کریں گے اپنا 3rd چیپٹر فرسٹ سیمسٹر کا. لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو. یور یونٹ نمبر 2 از اباؤٹ ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی کے کون کون سی چیزیں یا کس چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس یونٹ کا پہلا پارٹ ہے دا مشین دیٹ چینج دا ورلڈ، یعنی ایسی مشین جس نے دنیا کو تبدیل کر دیا. If you were asked what is the most important or the best invention man has ever made, your answer would perhaps be an ice cream machine or the television. کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دنیا کی سب سے بہترین اور سب سے اہم ایجاد کیا ہے، انوینشن کیا ہے، تو شاید آپ کا جواب ہو کہ آئس کریم مشین یا پھر ٹی وی. But in terms of changing the world, the most revolutionary invention is surely the printing press. لیکن دنیا کو تبدیل کرنے کے حوالے سے جو سب سے اہم، سب سے انقلابی، ریولیوشنری مینس انقلابی، چینجنگ والی، چینج کر دینے والی، سب سے ریولیوشنری انوینشن جو ہے وہ یقیناً پرنٹنگ پریس ہے. یعنی مطلب جو ہماری چھپائی یا بکس کی چھپائی وغیرہ ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پرنٹنگ پریس. Can you imagine a time when there were no printed books, no instruction manuals, no labels on food containers or medicine bottles? کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں اس وقت کو جب ہمارے پاس پرنٹڈ بکس نہیں تھیں، چھپی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھیں، نو انسٹرکشن مینولز، مینول کہتے ہیں ریٹن فارم میں کوئی چیز، ٹھیک ہے، ہمارے پاس کوئی مینولز، کوئی ہدایتی مینولز نہیں ہوتے تھے، نہ ہی فوڈ کنٹینرز پہ اور میڈیسن کی بوٹلز پہ کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا. مطلب کتنا عجیب سا لگے گا نا اگر ہم اب بھی دیکھیں کہ نہ کوئی میڈیسن کا نیم ہے. اگر ہم کوئی جوس کی بوٹل، کولڈ ڈرنک لے لیں تو وہ بھی بالکل خالی بوٹل سی ہے. تو اگر آپ امیجن کریں کہ وہ کتنا عجیب سا دور ہوتا ہوگا. Without all this information we would find life very hard, would we not? ان تمام انفارمیشن کے بغیر زندگی بہت مشکل ہوتی. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ The spreading of knowledge depends on the printed word, and if we did not have access to books, our learning would be very limited indeed. علم کو پھیلانے کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پرنٹڈ ورڈ، یعنی کہ بکس ہیں. اور اگر ہماری بکس تک رسائی نہیں ہے، کتابوں تک ہی پہنچ نہیں ہے، تو زندگی سوچیں کہ کتنی our learning would be very limited indeed. تو ہمارا علم، ہمارے سیکھنے کا عمل بہت زیادہ لمیٹڈ ہوتا ہوگا. Very limited learning was the norm in most parts of the world during the 14th and early 15th centuries. ابتدائی 14ویں اور 15ویں صدی میں لمیٹڈ لرننگ، محدود علم کا بہت زیادہ مطلب رسم تھی. نارم کہتے ہیں رسم کو، یعنی بہت محدود جو ہے وہ علم رکھا جاتا تھا ارلی 15th اور 14th سینچری میں، جسے ہم کہتے ہیں A period known in European history as the Middle Ages. یعنی اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ 15ویں اور 14ویں صدی کو Middle Ages کہا جاتا ہے، جب جو ہے وہ علم بہت زیادہ محدود تھا. In Europe at that time، اس وقت یورپ میں most people were illiterate، زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے. And books were a rare thing، اور کتابیں تو کوئی نایاب سی چیز ہوتی تھیں. If any written document اور مینوسکرپٹ had to be copied، اگر کوئی ریٹن تحریری ڈاکیومنٹ یعنی جسے ہاتھ سے لکھا جاتا ہو، اور مینوسکرپٹ یا پھر کوئی تحریر اگر کاپی کی جانی ہوتی تھی، اسے جو ہے وہ اپنے پاس لکھنا ہوتا تھا. اٹ واز ڈن painstakingly by hand. painstakingly means بہت محنت سے، تو اسے بہت محنت سے ہاتھ سے لکھا جاتا تھا. The people who could read and write at that time were mostly priests. وہ لوگ جو اس وقت لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے وہ صرف اور صرف اس وقت کے پادری ہوتے تھے. یعنی پریسٹ کون ہوتا ہے؟ مذہبی رہنما، پادری. who copied down religious manuscripts, spending in years and years to produce a single book. جو کہ مذہبی تحریروں کو لکھنے کے لیے کئی سال گزارتے تھے، اس کے بعد ایک کتاب جو ہے وہ سامنے آتی تھی. Since the task was so difficult، چونکہ یہ کام بہت زیادہ مشکل تھا، these handwritten books were fiercely guarded. ان ہاتھ سے لکھی گئی کتابوں کی بہت حفاظت کی جاتی تھی. گارڈ، حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا.
اینڈ ور کنسیڈرڈ ویری ویلیویبل، اور انہیں بہت زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا. ویلیویبل قیمتی. The common people could not even think of ever getting their hands on them. کوئی عام شخص ان تک رسائی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. They had to rely totally on the priest to give them knowledge. Rely means کسی پر منحصر ہونا، کسی کے محتاج ہونا. ٹھیک ہے، تو وہ علم حاصل کرنے کے لیے صرف اور صرف پادریوں تک ہی محدود تھے، کیونکہ ان کو ان کتابوں پر رسائی نہیں ہوتی تھی، وہ صرف پادریوں کے پاس ہی ہوا کرتی تھی. Often they were even given very wrong ideas. اکثر تو ان لوگوں نے بہت ہی غلط آئیڈیاز، بہت ہی غلط باتیں جو ہیں وہ کہہ دیں. For a very long time, the priest claimed that the earth was the center of the universe. کئی عرصے تک تو پادری اس بات کے دعوے دار تھے کہ زمین گلیکسی کے، یعنی جو ہمارے پلینٹس ہیں وہ یونیورس کے، ہماری کائنات کے بالکل بیچوں بیچ ہے. And that the sun and all other planets revolved around it. اور سورج اور باقی دوسرے پلینٹ زمین کے گرد گھومتے ہیں. Even a child of 6 knows now that it is not true. حتیٰ کہ آج 6 کلاس کا بچہ بھی یہ جانتا ہے کہ یہ بات غلط ہے. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، سورج زمین کے گرد کبھی نہیں گھومتا تھا اور نہ گھومتا ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن اس وقت، بیکاز دے ور ڈپینڈنٹ آن دا پریسٹ فار نالج، وہ لوگ علم حاصل کرنے کے لیے پادریوں پر منحصر ہوتے تھے. دا کامن پیپل ہیڈ ٹو بلیو واٹ ایور دے ور ٹولڈ. اس لیے ایک عام آدمی جو ہے جو وہ کہتے تھے اسے اس پر یقین رکھنا ہوتا تھا. All this changed because of one man, a German inventor named Johann Gutenberg. یہ سب کچھ صرف اور صرف ایک شخص کی وجہ سے تبدیل ہوا. کون تھے وہ؟ جرمن انوینٹر، جرمنی سے تعلق رکھنے والے، جن کا نام تھا جوہن گٹنبرگ. His efforts led to the creation of the printing press. ان کی کوششوں کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کا قیام وجود میں آیا. An invention which brought about a revolution in human history. ایک ایسی ایجاد جو کہ انسانی تاریخ میں ایک انقلاب لائی. By 1465, Gutenberg's printing press made it possible for books to be printed in a fast and economical manner. 1465 تک گٹنبرگ کا پرنٹنگ پریس اس قابل ہو گیا کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ بہت ہی تیزی سے اور اکانومیکل یعنی مالی طور پر بھی انہیں سوٹیبل رہی کہ وہ چھاپ سکیں. اور اس کی بہت سی کاپیز اگر اب بنائی جائیں تو وہ بہت ہی کم عرصے میں بنیں گی. ٹھیک ہے، مینی کاپیز could now be made in a short time. Once the printing press starting being used, جب ایک بار جب پرنٹڈ پریس اسٹارٹ ہونا شروع ہوا، books became available to more and more people. زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کتابیں پہنچنے لگیں. Common people now wanted to learn how to read and write. اور عام آدمی اب سیکھنا چاہتا تھا کہ لکھا اور پڑھا کیسے جاتا ہے. Schools were set up to provide these skills to everyone. اور ان ہنر کو سب تک پہنچانے کے لیے اسکولز بنائے جانے لگے. It was a time when the thirst for knowledge was awakened in everyone. Thirst of knowledge، علم کی پیاس، awaken جاگنا. یہی وہ وقت تھا جب ہر کسی میں علم کی پیاس جاگنے لگی، بڑھنے لگی. The Europeans called this time in history the Renaissance اور ری برتھ آف لرننگ. یورپینس نے تاریخ کے اس دور کو رینیسنس یعنی کہ علم کی دوبارہ پیدائش، رینیسنس کہتے ہیں ری برتھ آف لرننگ، علم کی دوبارہ پیدائش کا دور اس وقت کو کہا. دا ڈیزائر فار لرننگ لیڈ ٹو دا برتھ آف ماڈرن ٹیکنالوجی ایز مینی نیو انوینشنز ور میڈ ایٹ دس ٹائم. علم کی طلب نے، ڈیزائر آف لرننگ، علم کی طلب نے جو ہے وہ ہمیں مزید جدید سے جدید ٹیکنالوجی سے متعارف کرایا ہے. جیسا کہ بہت سی انوینشنز اور بھی بہت سی ایجادات آج تک ہو چکی ہیں. ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپس ان ٹو اے فیوچر ویئر مشینز وڈ بی وائڈلی یوزڈ ٹو ہیلپ مین ان آل اسفیئرز آف لائف. اور ہم فیوچر کے لیے آگے مزید قدم بڑھا رہے ہیں جہاں پر مشینیں انسانوں کے تمام زندگی کے
مطلب زندگی کے معاملات میں، اسپیئرس آف لائف زندگی کے معاملات میں بہت زیادہ مددگار ہوں گی. دیر وڈ بی نو ٹرننگ بیک ناؤ. اب پیچھے کی طرف جانے کی تو کوئی مطلب پیچھے تو ہم واپس پیچھے پلٹ کر دیکھ ہی نہیں سکتے. دیر وڈ بی نو ٹرننگ بیک ناؤ. اب پیچھے پلٹنے کا وقت نہیں ہے. تو اس چیپٹر میں آپ نے دیکھا کہ ٹیکنالوجی کے کتنے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہمارے لیے مددگار ہے، اور اس کی ایک بہترین انوینشن جو ہے وہ ہے پرنٹنگ پریس، جس کے ذریعے آج آپ لکھ پڑھ سکتے ہیں. اپنے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں. اس چیپٹر کا ہوم ورک ہے سب سے پہلے تو ایز یو نو ورڈ سینونیمز ہیں. تو نمبر 1 ہے انوینشنز، نیو میتھڈ ایجادات، ریوالوشنری ایکسٹریم انقلابی، مینول ہینڈ بک رسالہ، الٹریٹ نان اسٹینڈرڈ ان پڑھ، ریئر آؤٹ اسٹینڈنگ نایاب، مینوسکرپٹ لیٹرنگ قلمی یعنی جو تحریری طور پر موجود ہو، پریسٹ چرچ مین پادری، ٹاسک پروجیکٹ کام، فیئرسلی آفلی غصے سے، ویلیویبل ایکسپینسو قیمتی، پلانٹس گلوب سیارے، نالج ایکسپیرئنس علم، اسکلز آرٹ مہارت. ٹھیک ہے، یہ تھے آپ کے سینونیمز. اب آگے بڑھتے ہیں کویسچن آنسرز کی طرف. کویسچن نمبر 1، ہاؤ ور بکس ریٹن ان دا اولڈن ٹائمز. پرانے دور میں کتابیں کیسے لکھی جاتی تھیں؟ دا آنسر آف یور کویسچن از موسٹلی پیپل ور لٹریٹ اینڈ بکس ور آر ریئر تھنگ. زیادہ تر لوگ ان پڑھ تھے اور کتابیں بہت نایاب ہوتی تھیں. اف اینی ریٹن ڈاکیومنٹ اور مینیوسکرپٹس ہیڈ ٹو بی کاپیڈ. اگر کوئی تحریری ڈاکیومنٹ یا کوئی تحریر کاپی کیا جانا ہوتا تھا، اٹ واز ڈن پینسٹیکنگلی بائی ہینڈ. تو اسے بہت محنت مشقت سے ہاتھوں سے لکھا جاتا تھا. کویسچن نمبر 2، وائی ڈیڈ دا کامن پیپل ڈپینڈ آن پریسٹ. عام لوگ پادریوں پر انحصار کیوں کرتے تھے؟ دا پیپل ہو could ریڈ اینڈ رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم ور موسٹلی پریسٹ. اس وقت جو تھوڑے پڑھے لکھے لوگ تھے وہ صرف پادری ہی تھے. who copied down religious manuscripts spending years and years to produce a single book. جو کہ ایک کتاب لکھنے کے لیے کئی سال جو ہے وہ لگا دیتے تھے، اس لیے ان لوگوں کو پادریوں پر ہی ریلائی کرنا پڑتا تھا. ایکسپلین ون رانگ آئیڈیا وچ دا پریسٹ گیو ٹو دا کامن پیپل. اس ایک بات کے بارے میں بتائیں جو کہ پادریوں نے لوگوں کو غلط بتائی تھی. They were even given very wrong ideas. For a very long time, the priest claimed that the earth was the center of the universe and that the sun and all the other planets revolved around it. کافی عرصے تک تو پادری یہ دعوے دار تھے کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا مرکز ہے، بیچوں بیچ ہے، اور سورج اور دوسرے پلانٹ اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. Even a child of 6 knows now that it is not true. حتیٰ کہ کلاس 6 کا بچہ بھی اب یہ جانتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے. بٹ ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن اس وقت بیکاز دے ور ڈپینڈنٹ آن دا پریسٹ فار نالج، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ علم کے لیے لوگ پادریوں پر منحصر تھے. دا کامن پیپل ہیڈ ٹو بلیو واٹ ایور دے ور ٹولڈ. تو انہیں جو بتایا جاتا تھا انہیں عام لوگوں کو اس پر یقین کرنا ہوتا تھا. نمبر 4، ہو انوینٹیڈ دا پرنٹنگ پریس کس نے ایجاد کیا تھا؟ A German inventor named Johann Gutenberg. کس نے ایجاد کیا تھا؟ ایک جرمنی کے انوینٹر نے جس کا نام تھا جوہن گٹربرگ. His efforts led to the creation of a printing press. اس کی کوششوں کی وجہ سے پرنٹنگ پریس کا قیام وجود میں آیا تھا. What is the meaning of the French word Renaissance? فرینچ ورڈ Renaissance کا کیا مطلب ہے؟ The French word Renaissance means rebirth of learning، یعنی علم کی دوبارہ سے پیدائش. کویسچن آنسرس کے بات کرنے ہیں آپ نے سینٹینسز. نمبر 1 ورڈ ٹیکنالوجی. وی لیو ان دا ایج آف ٹیکنالوجی. ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے سینٹینسز ہے لمیٹڈ. دیئر آر اونلی اے لمیٹڈ نمبر آف ٹکٹس اویلیبل. صرف محدود ٹکٹس ابھی دستیاب ہیں. ریوالوشنری انقلابی. He suffered for his revolutionary principles. اسے اپنی انقلابی سوچ، انقلابی اصولوں کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. ایکسیس پہنچ. They have access to the library. ان کی لائبریری تک پہنچ ہے. Economical سستی. My car is economical of fuel. میری گاڑی فیول کے حساب سے مجھے سستی پڑتی ہے. نمبر 6 difficult. It must be difficult for him to keep you happy. اسے تمہیں خوش رکھنا ہے کہ
اس کے لیے مشکل ہوگا. 7 spheres. The 12 points of a sphere is discovered by PM. PM نے جو ہے وہ 12 points والا اسفیئر بنایا تھا. Use these phrases in sentences of your own. یہ ایکسرسائز آپ کے پیج نمبر 11 پر موجود ہے. ٹھیک ہے. فریزز کیا ہوتے ہیں؟ فریزز کہتے ہیں ایسے ورڈس، اے گروپ آف ورڈس، ٹھیک ہے، جو ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہوں، وہ کہلاتے ہیں فریزز. ٹھیک ہے. تو آپ کو ان فریزز کے سینٹنسز بنانے ہیں. نمبر 1 آ ریئر تھنگ، نایاب چیز. نمبر 2 اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، مشکل کام. نمبر 3 ٹو ریلائی آن، منحصر ہونا. میڈ اٹ پاسبل، ممکن بنایا. ڈپینڈنٹ آن کا مطلب بھی ہوتا ہے منحصر ہونا. موو ٹوورڈس ایکسرسائز ڈی. گیون ان دا باکس آر فیو انوینشنس. آپ کو باکس میں کچھ ایجادات دی گئی ہیں. میچ دیم ٹو دا کریکٹ ڈیفینیشنز. آپ کو ان کی ڈیفینیشنز کے ساتھ میچ کر کے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 اے مشین دیٹ کین کاپی امیجز. ایک ایسی مشین جو کہ تصویروں کو کاپی کرتی ہو، وہ کیا ہوتی ہے؟ اسکینر. An appliance that can process food in different ways. ایک ایسی اپلائنس، ایک ایسی جو مختلف طریقوں سے کھانا پکاتی ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ فوڈ پروسیسر. A machine used for printing words. جو لفظوں کو چھاپتی ہو. ٹائپ رائٹر. An appliance that keeps food cool. جو کھانے کو ٹھنڈا رکھتا ہو. ریفریجریٹر. A means of transportation. ذرائع آمد و رفع. آمد و رفع یعنی آنے جانے کا ذریعہ. وہیکل. A machine used for cooling spaces. جو جگہ کو ٹھنڈا رکھتا ہے. کیا ہوگی ایسی مشین؟ ایئر کنڈیشنر. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کا چیپٹر نمبر 3 ختم ہو چکا ہے. I hope that you all have understood. اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو آپ کامنٹس میں پوچھ لیں. کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو آپ وہاں پر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. See you later.